کے علاوہ کسی بھی مسلمان پنتھ یا کسی بھی مسلمان پروکتا کے پاس ایسا کوئی بھی مارگ نہیں ہے۔ میں خود ایک مسلمان ہو کے آپ سبھی بھائی بہنوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ پرارتھنا ہے ہی نہیں، آپ تو آدیش دے رہے ہو۔ میں نے ایک ہندی نکال کے دیکھا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ پرارتھنا ہم شروع میں پڑھتے تھے، بٹ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں نکلا۔ کیوں نہیں نکلا؟ کیونکہ اس میں کوئی پرارتھنا کی چیز ہے ہی نہیں۔ آپ نے بغور سماعت کیا کہ یہ شخص نام نہاد مسلمان ہے، یہ بھی ایکس مسلم ہی کے پروپیگنڈے کو آگے بڑھا رہا ہے، پروموٹ کر رہا ہے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ آنے والے صرف 5 یا 7 سال کے اندر ہندوستان میں ایسا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے کہ 7 سال کے بعد ایسا رزلٹ نکل کر سامنے آئے گا کہ امت مسلمہ کے جو نوجوان اسٹوڈنٹس ہیں، جو کالج اسٹوڈنٹس ہیں اور جو عام آدمی ہیں، اس کے ذہن میں اسلام کے پرتی یعنی خلاف اس طریقے کے سوال داغ دیے جائیں گے کہ وہ اسلام سے بدظن ہو جائیں گے۔ اس وقت ہندوستان میں سب سے بڑا جو پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے وہ ہے ایکس مسلم کے دوارا۔ اس نے ایک الزام لگایا ہے، بھری محفل میں یہ شخص اس بات کا چیلنج کر رہا ہے کہ قرآن مجید میں جو الحمد شریف ہے بالکل شروع میں، اس میں کہیں بھی اللہ رب العزت نے یعنی جس نے یہ کتاب لکھی ہے یا جس کی یہ کتاب ہے، اس نے اس میں کہیں بھی نہیں کہا ہے کہ یہ پرارتھنا ہے۔ اس کے اندر کہیں بھی پرارتھنا موجود ہی نہیں ہے، اس نے یہ بلیم کیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم اس لفظ پرارتھنا پر غور کرتے ہیں کہ یہ پرارتھنا ہوتی کیا ہے، اس پرارتھنا کے میننگز کیا ہیں۔ تو ایک کتاب ہم کو ملتی ہے جو دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہوئی، جس کو فیروز اللغات کے نام سے اہل علم بخوبی جانتے ہیں۔ اس کتاب کو جب ہم اوپن کریں گے اور اس کی جب اسٹڈی کرنا شروع کریں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، اور جب ہم پیج کو پلٹتے پلٹتے 162واں نمبر جب آئے گا پیج کا، تو 162ویں نمبر پر ہم کو یہ لفظ ملتا ہے پرارتھنا۔ جب ہم اس کے میننگز کی طرف غور کرتے ہیں تو اس کا میننگز ہے دعا، التجا، کسی سے کچھ مانگنا۔ پھر اسی کتاب سے ایک اور ہمیں حوالہ ملتا ہے پیج نمبر 362 پر، یا غالباً پیج نمبر 336 پر ہم کو یہ چیز ملتی ہے کہ وہاں پر لکھا ہوا ہے دعا۔ اور دعا کا مطلب جب ہم دیکھیں گے، میننگز اس کا تلاش کریں گے، تو دعا کا میننگ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کتاب کا نام یاد کر لیں، فیروز اللغات۔ آپ گوگل پر فیکٹ ضرور چیک کیا کریں جب میں ریفرنس دیا کروں۔ تو یہ جو پہلے جو میں نے پیج نمبر بتایا تھا وہ پیج نمبر تھا 162، اور وہاں لکھا ہوا تھا پرارتھنا۔ اور اس کا میننگ جب ہم نے دیکھا تو معلوم یہ ہوا اس کا میننگ ہے التجا کرنا، دعا مانگنا، پرارتھنا کرنا۔ پھر جب ہم آگے بڑھے تو ہم کو یہ معلوم ہوا کہ اسی کتاب میں فیروز اللغات میں ایک پیج نمبر 336 ہے غالباً، وہاں جب ہم نے نظر ثانی کی تو پتہ چلا یہاں لکھا ہوا ہے دعا، اور جب اس کے میننگ تلاش کی تو پتہ چلا دعا کا مطلب ہوتا ہے پرارتھنا۔ اب ہم آتے ہیں پیچھے پلٹ کر، اس نے جو بلیم کیا ہے کہ الحمد شریف میں کہیں بھی پرارتھنا ہے ہی نہیں، تو اب ہمیں یہ پتہ لگانا پڑے گا کہ پرارتھنا اس میں ہے یا نہیں ہے، اور پرارتھنا کا مطلب ہے دعا، التجا کرنا۔ جب ہم الحمد شریف کو پڑھیں گے تو ہم کو ایک آیت ملے گی جس کا میننگ یہ ہے کہ اے ہمارے پالنہار، ہمارے پروردگار عالم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یعنی ہم اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں، یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اے اللہ رب العزت، ہماری تو سے یہ مانگ ہے، ہماری یہ پرارتھنا ہے کہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صحیح مارگ پر ہمیں چلا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس الحمد شریف میں پرارتھنا ہے، لیکن یہ لوگ اتنا کالا جھوٹ بولتے ہیں کہ الحمدللہ اس کو بآسانی پکڑا جا سکتا ہے۔ اور یہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اسی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون،
جو اہل علم ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہوں میں اور گمراہی میں اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور پھر وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے. تو اسی کیٹیگری میں یہ ایکس مسلمز آتے ہیں اور ان جیسے لوگ آتے ہیں جو اسلام کو نشانہ بناتے ہیں. لیکن الحمدللہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. اسی قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی رتی بر گنجائش نہیں ہے. تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس کا یہ جھوٹ ہے، اس کو میں نے ایکسپوز کر دیا. اور اسی طریقے کے ویڈیوز اگر آپ کو انٹرنیٹ پر ملتے ہیں اور سوالات اٹھتے ہیں کہ واقعی میں اسلام انکمپلیٹ ہے اور اسلام پر یہ اعتراض بنتے ہیں، اگر ایسا شیطان آپ کے دماغ میں دل میں وسوسہ ڈالتا ہے تو آپ اس ای میل پر مجھے سوال کر سکتے ہیں. میں ان سوالوں کے جواب میں آپ کے نام کے ساتھ ویڈیو ضرور بناؤں گا. اسی پیغام کے ساتھ کہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی. السلام علیکم، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.